کیا ہے؟ پہلی علامت ہے آخر میں گولتا ہو، دوسری علامت ہے کہ الف میں مقصورہ ہو، وہ الف جو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے جیسے حبلا، اور تیسری علامت ہے کہ الف ممدودہ، وہ الف جو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جیسے حمرا، اور چوتھی علامت ہے تاء مقدرہ، یعنی وہ تا جو لفظ میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو جیسے ارغن۔ یہ چار علامات ہیں مؤنث کی، اگر کسی اسم کے اندر یہ چار علامت اس کی علامت ہوگی تو مؤنث، وہ اسم مؤنث ہوگا، اگر اس کی علامت نہیں ہے تو پھر وہ اسم مذکر ہوگا۔ السلام علیکم۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر۔ اب مثال کے طور پر حمیر میں ہے نا، امرات، عائشہ، فاطمہ، مدرسہ، مسلمہ، عالمہ، طالبہ، قلنسوۃ، ناموسیۃ، نظارۃ، امامۃ، ملعقۃ، سیارۃ، اس کے آخر میں گولتا ہے تو یہ مؤنث ہے۔ اس کے علاوہ القاریعۃ، ملقاریعۃ، ہاں یہ دوسرا صفحہ نکال لے، سورہ نازعات، اس میں دیکھیں حمیما، غساقا مذکر ہے، وفاقا مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ شیء مذکر ہے، کتاب مذکر ہے، اس لیے کہ مؤنث کی علامت نہیں ہے۔ کأس مذکر ہے، جہاق مذکر ہے، اس لیے کہ مؤنث کی علامت اس کے اندر نہیں ہے۔ پھر نیچے یوم یقوم الروح والملائکۃ، الملائکۃ مؤنث ہے اس لیے کہ آخر میں گولتا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ جی تو جس اسم کے اندر مؤنث کی کوئی علامت ہو وہ اسم مؤنث ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک علامت گولتا ہے اور دوسری علامت ہے الف مقصورہ، یعنی وہ الف جو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے حبلا، حزمہ، حسنہ، صور دبلا، اللہ. جی، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یہ اسم ہے مؤنث، ٹھیک ہے بھائی۔ ویسے تو موسیٰ اور حبل، عیسیٰ بھی، یہ بھی تو پھر وہ مؤنث نام ہو گئے جی نا جی، جی، یہ بھی علامت مؤنث ہے اس لیے کہ جی. مؤنث کی علامت ہے الف مقصورہ، تو ہے یہ مؤنث نام ہے. یہ اسم ہے، مؤنث ہے۔ یہ مطلب کہ یہ یعنی عورتوں والے نام ہے یہ. عورت نہیں، عورتوں کے نام نہیں، مردوں کے نام بھی ہے جس میں علامت تانیث ہے، مثلا طلحہ، حنظلہ، حمزہ، یہ تو عورتوں کے نام نہیں ہے نا، یہ تو مردوں کے نام ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ بھائی جس اسم میں علامت تانیث ہو عورت کا نام ہوگا، وہ ہمارے اوپر غالب رہیں گی۔ عثمان ایسا نہ کرو، کچھ مردوں کا بھی خیال رکھا کریں، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس اسم میں علامت تانیث ہو عورت کا نام ہوگا، نہیں۔ اب دیکھیں طلحہ، 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 حنظلہ، حمزہ، ٹھیک ہے، اس میں آخر میں ہے گولتا، علامت تانیث سے حرن کی، اس کے باوجود یہ مردوں کے نام ہیں۔ اور دوسری علامت ہے الف مقصورہ، جو پڑھا نہیں جاتا ہے، حبلا، عیسیٰ، یحییٰ، موسیٰ، اور حسنہ، عظمہ،
ٹھیک ہے، تو یہ ہے مؤنث. مؤنث اس لیے کہ اس میں الف مقصورہ ہے. حضرت ایک سوال تھا، پوچھیں. جی کر لیں. جیسے ہم جیسے موسیٰ، ہم کہیں گے کہ جیسے کیا کرتے ہیں، حاضر موسیٰ یا حاضی ہی موسیٰ. مرد یا ہاذا سے اس مذکر کی طرف اشارہ ہے نا، نام کی طرف تو اشارہ نہیں ہے. لہذا موسیٰ، اگر آپ نے کہا ہاذا موسیٰ، یہ موسیٰ ہے، تو متکلم جو آپ کو مخاطب ہے اس کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مرد جو موسیٰ ہے وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے. حضرت استاد جی حضرت اور پھر اسی طلحہ کا پھر کیا ہوگا؟ حاضی طلحہ یا حنزلہ یا حمزہ، سب کا ایسے ہی ہوگا. یہ ہاذا طلحہ. جی ہاں. استاد جی یہ جو ہے ہی سبیلی، ہی سبیلی، اس میں ہی کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں یہاں یہی ہے میرا راستہ. تو اس میں بعض ایسے ہیں نا کہ بعض اسماء ایسے ہیں کہ اس میں علامت تانیث نہیں ہوتا، لیکن وہ سمعان مؤنث ہوتا ہے. یعنی عرب اس طرح پڑھتے ہیں تو ہم نے عرب سے اس طرح سنا ہے، لہٰذا جس طرح وہ مؤنث پڑھیں گے تو ہم بھی مؤنث پڑھیں گے، تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سماعی، حالانکہ اس میں علامت تانیث نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جزاک اچھا استاد جی، شجرا شجرتن، حاضی ہی شجرتن ایسے پڑھا جاتا ہاں تو شجرۃ اس میں علامت تانیث ہے. اچھا استاد جی، یہ لارائبن یہ مؤنث ہے یا مذکر؟ لارائب لا لائن فی جنس اور ریبا یہ مذکر ہے. ریبا آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، لائن فی جنس حروف عاملہ کی تیسری یا چوتھی قسم میں لائن فی جنس، کہ جب اس کا اسم مفرد ماضی نکرہ ہوتا ہے تو صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے. تو لا ریب فیہ، تو لا لائن فی جنس، ریب لا کے لیے اسم بنے گا، تو ریبا یہ ہے مذکر. جی سر جی، لیکن یہ لڑکیوں کے بھی سر جی نام رکھے جاتے ہیں لارائب. لارائی، جی سر جی. لارائی پتہ نہیں کہ لارائی کیا نام ہے. لارائی بے شک ہو گیا نا. لارائب ہاں؟ ریب کا معنی تو شک میں آتا ہے نا. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک تو قرآن قرآن ہے نا، کتاب لا ہاں. ریب فیہ، الف جی لام جی وہ تو میم ذالک یہ الکتاب لا ریب فیہ، یہ اس کتاب میں کوئی وہ- شک نہیں. ہاں وہاں پہ تو ریب اسم ہے، تو اب وہ لا رہی پتہ نہیں کون سا لا نام ہے. اب دیکھنا چاہیے لا کہ اس ریب. کا لارائب. لا رہی. جی سر جی. اب دیکھنا چاہیے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے. لام الف استاد لام. جس طرح یہ قرآن میں ہے اسی طرح لکھا جاتا ہے، اور لاریب پڑھتے ہیں، بلاتے ہیں لاریب لاریب بلاتے ہیں بچیوں کو نا. یہ خاص نام ہوتا ہے جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کہ زید عمر بکر خالد ماجد، یا ویسے یہ عام نام جیسے جی ہے. جی سر فاطمہ جی. نام ہے، جیسے فاطمہ نام ہے اسی طرح لاریب بھی نام رکھتے ہیں لوگ نا. اچھا. یہ وہ بھائی ہے. تو معنی تو اس کا یہی ہوگا نا کہ اس میں کوئی شک نہیں. جی سر جی. تو اب یہ دیکھنا چاہیے لغت میں کہ اب لارئی اس کا کیا معنی پھر ہونا چاہیے. اب یہ کون سا لفظ ہے، یہی عربی والا لفظ یا کوئی الگ دوسرا عجمی جی لفظ ہے؟ جی، عربی والا لکھتے تو ویسے عربی والا ہے سر جی. ہاں. استاد جی اگر طلحتن اور حمزتن جو ہے نا وہ مردوں کے ہو سکتے ہیں تو پھر عورتوں کے لیے بھی تو کچھ گنجائش ہونی چاہیے. نہیں یہ تو صحیح ہے کہ بھائی آپ لوگوں کو بتایا نا کہ جس اسم میں علامت تانیث ہو تو اب یہ جی ضروری نہیں یا عورتوں کا نام ہو یا مردوں کا نام، یا جس اسم میں جس عورتوں کے نام میں خواہ علامت تانیث ہوگی یہ ضروری نہیں ہے. اب بہت سارے ایسے اسماء ہیں، عورتوں کے نام ہیں جس میں علامت تانیث نہیں ہے. مثلا زینب ہے، زینب میں تو کوئی علامت نہیں ہے نا، ظاہراً گولتا بھی نہیں ہے اور الف مقصورہ بھی نہیں ہے، الف ممدودہ بھی نہیں ہے.
कलसूम है, तो कलसूम में भी अलामत मुअन्नस तो नहीं है। अस्मा है, इसमें अस्मा में ठीक है, इसमें इसलिए कि इसमें अलिफ व ममदूदा है, अस्मा में है अलामत तानीस। जी। ठीक है। हजरत फिर जैनब में साजिद कहेंगे जैनब के नाम में ताया मुकद्दरा है जी, या जी कलसूम में ताया मुकद्दरा है? नहीं, जाहिरन तो उसमें नहीं, अगर लिखा हुआ तो नहीं है ना। उस्ताद जी, एक लफ्ज है इशरत, ये लड़कों के लिए भी इस्तेमाल होता है और लड़कियों के लिए भी, इसकी क्या वजह है? इशरत। ये तो फिर नाम है तो मुअन्नस का, और आमतौर पर ये लड़कियों के लिए रखा जाता है, ये नाम लड़कियों के लिए। बाकी बाद लोग लड़कों के लिए रखते हैं, तो ये फिर उन लोगों को पूछना चाहिए कि और क्यों रखते हैं, लड़की का नाम है तो। इसी आमतौर पर तरह शाहीन नाम भी है ना, मर्द मर्द भी रखते हैं, औरतें भी रखती हैं शाहीन। हाँ, अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे दे बस, इन लोगों की कोई मजहब लोगों को समझ में नहीं आता है। आमीन, सही, हम अपना जज़ाकल्लाह। काम करेंगे बस, हम अपना काम करेंगे बस। ठीक है। चलें बस ठीक। हम जी। कुरान और हदीस को समझेंगे, बाकी लोगों की बात या लोगों की जो मजहब समझना वो बहुत मुश्किल काम है। चलो भाई। बिल्कुल सही सही। तो नौमीर वाले ने हमें कहा कि ये मुअन्नस की चार अलामत है, गोलता हुआ आखिर में अलिफ और अलिफ ममदूदा हो, जैसे हुबला, मूसा, ईसा, उस्मा, ये मुअन्नस है इसलिए अलिफ मकसूरा है। और तीसरी अलामत है कि अलिफ ममदूदा हो, जो वो अलिफ ममदूदा इसको कहते हैं जो कि केंच कर पढ़ा जाता है, जिस तरह के हमरा, अस्मा। ठीक है। हाँ, ये है मुअन्नस। हाँ, यहाँ पे हम पढ़ते हैं ना ताकि मुअन्नस मुज़क्कर की पहचान हो जाए, बस हमारा मकसद यही है बस। अब इससे पीछे सफ़े में हमने पढ़ा रादिफा, जाइफा, खाशिआतुन, मुअन्नस इसलिए कि उसमें गोलता है, और मलाइकतु गोलता है मुअन्नस। ठीक है भाई। हाँ, तो बस मुअन्नस मुज़क्कर की पहचान हो जाए। जब हम तरकीब करेंगे तो फिर तरकीब में जब इसम हो तो इसम कहेंगे कि मुज़क्कर है मुअन्नस है, तो जब हम तरकीब में फिर हमारे लिए आसानी रहेगी, जबकि पहले से पहचान हो जहन में। पहले से पहचान हुआ था ना कि मुरक्कब की पहचान क्या है, मुरक्कब गैर मुफीद की पहचान क्या है, जुमला खबरिया, जुमला इंशियाई की पहचान क्या है, और इस तरह मारिफा नकीरा की क्या पहचान है, मुअर्रब मबनी की क्या पहचान है। तो आज का सबक है मुज़क्कर मुअन्नस की क्या पहचान है। तो ये आसान पहचान है कि जिसमें अलामत तानीस हो वो मुअन्नस होगा, जिसमें अलामत तानीस न हो वो होगा मुज़क्कर। ठीक है। जी। आसान बात नहीं है। उस्ताद जी दोबारा बताएं, क्या ऐसा से जरा, क्या पहचान है मुजफ्फर मोहम्मद की? ये जो नहमीर में लिखा है ना कि इसम की दो किस्में मुज़क्कर मुअन्नस, जिस इसम में मुज़क्कर वो है कि जिसमें तानीस की कोई अलामत ना हो, जिस तरह के रजुलन, तालिबुन, कलमुन, किताबुन, बैतुन। ठीक है। और मस्जिदुन, जवालुन, इसमें अलामत की कोई तानीस नहीं है। हाँ, जिस इसम में मुअन्नस की अलामत ना हो वो होगा मुज़क्कर, और जिस इसम में तानीस की अलामत हो वो होगा मुअन्नस। अब वो सवाल ये है कि अलामत तानीस कितने, तो अलामत तानीस चार है। हुमिर वालों ने चार जिक्र क्या है, पहले है गोलता, और दूसरा है अलिफ मकसूरा, और तीसरा है अलिफ ममदूदा, और चौथा है ताय मुकद्दरा। ठीक है। ठीक है, हाँ, तो साथ सुना है जज़ाकल्लाह। माशा, आज काफी सारे साथी शरीक है, तो बड़ा मजा जी आ रहा उस्ताद है मोहतरम। माशा। कामत दे दे। उस्ताद जी, या यहाँ पर लिखा हुआ है जज़ा अमीर रब्बे का अताअन। तो उस्ताद जी अताअन जो है ना, इस जो है ना मुअन्नस होगा। जी, अताअन नहीं। तो फ़ियाल है उस्ताद ना? जी यहाँ पर जो है ना अली मदा नहीं आ रही। क्या। उस्ताद जी जो मुअन्नस की अलामत है कि हमजा, तो उस्ताद जी कौन सा था? तो ये दरमियान में अलिफ मद आ की तरह आ जाता है। अलिफ ममदूदा इसको कहते हैं। नहीं, लेकिन इसको ये जी अलिफ फ़ियाल ममदूदा है ममदूद। ना, एक को कड़ी फ़ियाल तो उस्ताद जी फ़ियाल तो उसमें नहीं आता ना, इसम से।
تو اس کی دو قسمیں ہیں نا، مد کی دو قسمیں، ایک ہے آپ لوگوں نے تجوید کی کتاب میں پڑھا ہے نا، ایک ہے چھوٹا مد، ایک ہے بڑا مد. جی تو چھوٹا 3 الف کے بقدر کھینچیں گے اور بڑا مد 5 الف کے بقدر. تو تجوید بھی پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے. جی 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 پڑھ لیا. تو یا میں کون سا مد ہے؟ بڑا مد ہے نا. جی اس سے مراد چھوٹا مد ہے، یعنی چھوٹا مد والا الف ممدودہ اس کو کہیں گے. تو عطاء اور حساب جزاء. حساب آ جائے نا اس پہ تو وہ الف ممدودہ آ سکتا ہے یا نہیں ہے اس پہ؟ حساباً، حساب یہاں پہ الف ممدودہ نہیں ہے، یہاں پہ ہے الف مدہ ہے. الف ممدودہ اور الف مدہ میں فرق ہوتا ہے. الف مدہ اچھا ایک الف یعنی 1 سیکنڈ کے بقدر کھینچا جاتا ہے، اور الف ممدودہ جو چھوٹا مد ہے طول 3 سیکنڈ کے بقدر کھینچا جاتا ہے. اچھا. ہاں. یوم یقوم الروح والملائکہ، الملائکہ یہاں پہ مؤنث. مؤنث ہے. کیوں؟ علامت تانیث ہے، گولتا ہے. علامت صفن. صفا یہ بھی ہے. چلتا ہے مطلب ون مذکر. ناشطات، یہ بھی مؤنث ہوگا. والناشطات. جی، اس میں جو ہے نا کھڑی زبر ہے، کڑی یا استاد جی کھڑی زبر آخر میں آ جائے تو مؤنث ہوتا ہے. مجرور ہے، کسر ہے. نہیں، ناشطاتی. کڑی زبر یہ تو مؤنث کی علامت نہیں ہے نا. وہ آخر میں جو ویسے بھی جو ہے نا وہ ممدودہ بھی آخر میں ہو تو پھر اچھا، بھائی کڑی زبر اور کڑی زبری تو مؤنث کی علامت تو نہیں ہے نا. یہاں پہ حبلا میں ہے نا، یہ جو ہے یہ الف مقصورہ ہے، یعنی جو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا ہے. حبلا، اب حبلا کے وزن پر جو بھی ہوگا وہ مؤنث ہوگا. حبلا، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، عظمیٰ، حسنہ، یہ سارے یحییٰ کے وزن پر ہے، حبلا کے وزن پر ہے. اچھا استاد جی استاد قریب جی جیسے انذرناکم عذابا قریب. ہاں، تو عذاب بھی مذکر ہے، قریب بھی مذکر ہے، اس لیے کیا مؤنث نہیں کوئی قریب. مؤنث. استاد جی یہ جیسے سورہ ضحیٰ کے آخری والے ہیں، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، یہ بھی مؤنث ہے نا سارے. ضحا اب ضحا ہے مؤنث ہے، اس لیے کہ الف مقصورہ ہے آخر میں. جی جی. چلو ٹھیک ہے. تو ابھی آپ لوگوں کا جو تیسرا چوتھا گھنٹہ ہے بشتی زور کا، میرا خیال 8:05 پہ شروع ہوتا ہے نا. جی تو اب ٹائم پورا ہو گیا ہے لیکن تو کر لے پھر. ٹائم ٹیبل تو آ جایا ہے تو وہ ان کو پتہ نہیں، شاید جو استاد ہیں ہمارے نعیم بھائی صاحب ان کو اطلاع بھی ہے یا نہیں. اچھا، ویسے وہ کب پڑھاتے ہیں؟ ان کا گھنٹہ کب شروع ہوتا ہے؟ تو میرے خیال میں 8:25 پہ شاید شروع کرتے ہیں. اچھا. تو دے دو پھر، کلاس تو اسی شروع ہونے دو. میں 5 ٹھیک نہیں ہوتا. نہیں بھی پہلے بھی 8:05 پہ ہوتا تھا شروع. اچھا، پہلے بھی 5 پہ شروع ہوتا ہے. چلو ٹھیک ہے پھر بس کریں گے، وہ مولوی صاحب انتظار میں ہوں گے نا. کیونکہ انشاءاللہ ہمارے اجرا کا یہ ٹائم ہے 7:40 سے 8:05 تک. تو ابھی شروع ہے، ابتدا ہے. اور اس میں بعض ساتھی شروع سے شریک نہیں تھے ہمارے اجرا میں. تو ایک دن ہم صرف کا اجرا کریں گے اور ایک دن ہم نحو کا اجرا کریں گے. تو جب وہ ہر چیز کی پہچان ہمیں ہو جائے تو پھر انشاءاللہ دونوں کا اجرا اکٹھے کریں گے ساتھ ساتھ. یعنی ایک دن میں نحو کا اجرا بھی ہوگا، صرف کا بھی اجرا بھی ہوگا، یعنی دونوں چیزیں چلے گی. ٹھیک انشاءاللہ. ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ٹھیک.